الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی جو اس کی اپنے بندوں پر ہے بہت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر رہ کر وہ آخرت جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، جو دائمی ٹھکانہ ہے، اس سے کتنا آدمی غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کئی درجے بیان کیے کہ کیا حال انسان کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے۔ لعب کہتے ہیں وہ کھیل جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جیسے چھوٹے بچے گھرونہ بناتے رہتے ہیں، بالو گر گیا تو گھر بنا دیا، مٹی سے گھر بنا دیا، لیکن حال ان کا یہ رہتا ہے کہ اگر اس کو توڑ دو تو ایسا روئیں گے جیسے پوری کائنات لٹ گئی ہو، اس لیے کہ اس وقت ان کے لیے سب کچھ وہی ہے۔ اس کے بعد کچھ بڑے ہوتے ہیں بچے، تو جو کھیل کا دوسرا درجہ اللہ نے بیان کیا لہو ایسا کھیل ہوتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، دل بہلانا، جیسے فٹ بال ہے، جیسے کرکٹ ہے، جیسے ہاکی ہے، جیسے کبڈی ہے، کچھ اس میں دوسرے فوائد بھی ہوتے ہیں جیسے ورزش وغیرہ ہے۔ تو دنیاوی زندگی لعب ہے یا لہو ہے، کھیل کود ہے، یا اور جب آگے بڑھتا ہے انسان، کچھ عمر زیادہ ہوتی ہے، 14 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، تو پھر اس وقت زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے، یعنی پھر آدمی اپنے تن بدن اور لباس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا، کسی زمانے میں بوسکی کا عروج تھا، آج ریلن وغیرہ کا ہے، تو دکھاتا پھرتا ہے کہ بھائی دیکھو میرا کپڑا تم سے اچھا ہے اور وہ زینت میں تم سے آگے ہوں۔ یہی اس وقت کل کائنات اس کی ہوتی ہے۔ خیر یہ بھی دور گزرتا ہے، آدمی بڑھاپے کی منزل میں پہنچتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر آدمی جو ہے اپنی اولاد اور مالوں کی جو ہے کثرت اور گنتی بتاتا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنا لاکھ روپیہ ہے، فلاں بینک میں 75 لاکھ ہے، تو فلاں بینک میں 1 کروڑ ہے، میرے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، میرے پاس لکھنؤ میں فلیٹ ہے، میرے پاس دلی میں ہے، تو فلاں جگہ دنیا بھر کا وہ اپنا گناتا رہتا ہے۔ اب تو کثرت اولاد پہ کوئی فخر نہیں کرتا، ہم دو اور ہمارے دو والا دور آ گیا، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا کہتے ایک لاٹھی بڑھ گئی، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد جو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک دور آئے گا کہ ختم ہو جائے گا وہ، جب وہ آخرت میں، لیکن انسانوں کو دیکھیے یہ جو قرآن نے بتایا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو جس مرحلے میں انسان رہتا سمجھتا یہی سب کچھ ہے، جب تک بالکل چھوٹا بچہ ہے تو وہی کھیل اس کا سب کچھ ہے، اس کے آگے بڑھا تو اپنے کرکٹ اور فٹ بال کے آگے کسی کو سمجھتا ہے یہی، جب اور آگے بڑھا تو کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہم اس دور میں آگے کہاں ہم پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب کمانے لگتا ہے اور مال کہتا ہے کہ کوئی بات تھی کہ ہم کپڑے میں اور اس میں پڑے ہوئے تھے۔ یہی حال ہوگا جب آدمی مر جائے گا اور آخرت میں جائے گا تو کہے گا کہ پوری دنیا کو لہو لعب سمجھے گا کہ ہم کیا تھے، کیا کر رہے تھے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار تو کسی کو دفن کیا جا رہا تھا تو پوچھنے لگے کہ اگر اس آدمی سے یہ آدمی کیا سوچ رہا ہوگا،
اگر اس کو کوئی موقع دیا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ ان لوگوں نے کہا کہ یہی کہے گا کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل صالح کریں۔ کہا تو جا کے تم لوگ کرو، تم لوگ تو ہو نہیں اس دنیا میں، یہ تو آنے والا نہیں ہے۔ تو آدمی جب وہاں جائے گا تو یہ سوچے گا کہ ہم نے جو زندگی گزاری وہ تو ایسے ہی جو ہے لہو لعب کھیل کود تھی اور کچھ نہیں تھی، اصل زندگی تو یہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پودے اگاتے ہیں، نباتات کھیتیاں اگاتی ہیں جو کسان کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک دور آتا ہے وہ جب شباب پر آتی ہیں، پھل پھول بہت پسند لگتی ہے، لیکن ثم یہی فترہ مصفرن، پھر اس کے بعد تم اس کو زرد دیکھو گے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چور چور ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی بھی اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لوگ لیے رہتے ہیں، جوان ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر بھی بڑھاپا طاری ہوتا ہے اور موت کا جھونکا جو ہے اس کو عدم کے اندر پہنچا دیتا ہے، کام اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی زندگی ایسی ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے جس کی طرف سب سے زیادہ غفلت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اب اس کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، اور آخرت کے مرحلے میں دو چیز ہے۔ آدمی اگر اللہ کو انکار کرنے والا ہے تو سخت عذاب ہے، اور اگر آدمی اللہ کو ماننے والا، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور پھر یہ سن لو کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دنیا ہی میں آدمی جو ہے مر کھپ کے رہ جاتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہتے ہوں گے تو جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم لوگ آگے بڑھو۔ مسابقت کہتے ہیں کسی چیز میں آگے بڑھنا ایک دوسرے سے۔ ہمارے یہاں تو اطمینان رہتا ہے کہ ابھی بہت جو ہے ہمیں جینا ہے، اس لیے ہم اس کی طرح سوچتے ہیں فلاں آدمی مر گیا ہو تو مر گیا، لیکن ہم تو ابھی بہت جئیں گے، لیکن ہمیں کیا پتہ کبھی کبھی تھوڑی تاخیر جو ہوتی ہے وہ آدمی کو بہت پیچھے ڈھکے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم لوگ یمن سے چلے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ ہم جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کے انتقال کو 5واں دن تھا، تو اس 5 دن کی تاخیر سے ہم شرف صحابیت سے محروم ہو گئے۔ اپنے حساب سے چلے رہیں گے، لیکن کسی کو کیا پتا کہ دنیا میں کس کو کتنا رہنا ہے۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء كعرض السماء والارض، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور جس کو تیار کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہ یاد رکھو جو کچھ بھی تم عمل کرو گے تمہارے عمل کی وجہ سے یہ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ آدمی یہ سمجھے کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت ملی، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہو تو اسی میں کھپ جائے گا تمہارا عمل۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 400 سال تک اس نے عبادت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جہاں وہ عبادت کر رہا تھا وہ شخص، وہ وہاں بہترین چشمہ جاری کر دیا، پھل وغیرہ کھاتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ جب انتقال ہوا فرشتے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے فضل سے اس کو جنت میں پایا۔ کہا ہاں میرے فضل سے؟ میں اتنے دن تک عبادت کرتا رہا 400 سال تک، تو وہ کہاں گئی عبادت؟ اللہ تعالیٰ کا ابھی بتاتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ لے جاؤ اور جہنم کی جہاں صرف ہوا لگتی ہے اس کو ذرا ٹہلا کے لے آؤ، اس کے بعد پھر اب آگے حساب ہوگا۔ فرشتے اس کو لے گئے، اور جب جہنم کی ہوا لگی ہے، جہنم نہیں صرف جھونکا جب لگا ہے تو پیاس سے تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا کہ پانی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ مفت میں مل جائے گا، یہاں تو قیمت چاہیے۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 400 سال کی عبادت اگر دو تو 1 گلاس پانی ملے گا۔ کہا چلو ایسی قیمت بتائی جو میرے پاس ہے۔ 1 گلاس پانی پی لیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا لے آؤ۔ پوچھا کہ اب بتاؤ 400 سال کی عبادت جس کو بہت ناز تھا وہ تو 1 گلاس پانی میں چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ اور جو دنیا میں 400 سال تک میرا پانی پیا اور پھل کھایا اس کا کیا حساب ہے وہ بتاؤ؟ چپ، اب کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ کہا بس یا اللہ ہم صرف آپ کے فضل ہی سے جو ہے جنت میں جا سکتے ہیں، ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں۔ تو آدمی اپنا عمل کرے لیکن اس عمل پر کبھی اس کی طرح نازا نہ ہو کہ بس میرا عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا عمل اس کو نہیں جنت میں پہنچائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ شامل حال ہو۔ تو صحابہ نے کہا اور آپ کو بھی ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا جی مجھے بھی، میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں پہنچوں گا۔ تو اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے فضل سے پہنچیں گے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے اعتبار سے عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔